چھوٹا ختم شریف پڑھنے کا طریقہ اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے ختم شریف پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے گی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ کافرون سب سے پہلے پڑھی جائے گی 1 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ 1 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جب سورہ فاتحہ مکمل ہو، ولضالین، بعض لوگ آمین کہتے ہیں، بعض لوگ آمین نہیں کہتے، اگر کہہ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ خیال کریں کہ جس آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی اس آواز سے کم آواز جو ہے وہ آمین میں نکالی جائے، تاکہ سننے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ آمین کو سورہ فاتحہ کا جز بنایا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھی جائے گی المفلحون تک۔ اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں بعض لوگ نہیں پڑھتے، پڑھ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ 8ویں پارے کی آیت یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام، 11ویں سپارے والی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت 17ویں سپارے کی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 22ویں سپارے کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ والی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی 22ویں سپارے کی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ پڑھنا ہے، یا اللہم صلی علی، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 23ویں سپارے کی یہ 3 آیتیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ 3 آیتیں پڑھی جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے ختم شریف پڑھنے کا طریقہ جو کہ مشہور ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ اب ایصال ثواب کا طریقہ، یعنی آپ دعا کس طرح مانگیں، تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، ادب سے بیٹھیں، کیونکہ ہم بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں، بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، تو ادب میں بیٹھنا یہ ضروری ہے، ادب میں بیٹھ کے دعا کریں، انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کی مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس آیت کو پڑھا جائے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے اس کلام کا ثواب، اگر سامنے طعام ہے تو طعام کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، شہداء کرام، والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل، اولیاء کرام، علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ اس کے بعد تمام مومنین مومنات کی ارواح کو پیش کیا جائے۔ اس کے بعد جس مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے ایصال ثواب کی، جس کے لیے آپ نے ختم شریف پڑھا، تو اس کا نام لے کر یا اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے دعا کی جائے، تو یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔